حضرات، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر یا لمبی چوڑی گفتگو کے لیے نہیں بیٹھا، چند باتیں عرض کروں گا، چند جملے عرض کروں گا۔ اور اس منبر پہ ہماری جماعت کے بہت بڑے بڑے علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مفتی امان الرب صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، مفتی شیر محمد صاحب، دیگر علماء کرام جن کے موجود ہیں، آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ ان کی تقریر بھی سننا ہے آپ کو، اور ان کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے، غالباً ابھی نعرہ لگ رہا تھا کوئی عرس بھی ہے۔ میں ادھر ایک ہفتے سے، بلکہ ایک ہفتے زیادہ ہو گیا، مسلسل سفر میں، بہت لمبے لمبے سفر میرے، تین دن چار دن لگاتار چلنا، سفر کرنا، بہت مشکل سے آج میں پہنچ پایا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مفتی امان الرب صاحب بھی آ رہے ہیں، مفتی شیر محمد صاحب آ رہے ہیں، اتنے ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں۔ میں نے سوچا چلو ان کی زیارت بھی ہو جائے گی اور ان کے جلسے میں شرکت بھی ہو جائے گی۔ تو میں آیا، آپ دوڑنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، اس پورے ممبر کو آپ نے، میں تو سمجھا شاید دب جائے گا مفتی صاحب یہ، اتنے سب اوپر ممبر پہ آ گئے، لگ رہا تھا کہ ممبر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ لیکن ایک بات پوچھیں آپ سے، آپ دوڑ رہے ہیں، ممبر کو توڑے دے رہے ہیں، عقیدت میں آپ پتہ نہیں کیا کیا کر گزرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک بات کا ہم کو آپ جواب دیں۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، نہ پوچھوں گا، صرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا صرف کہ میری عقیدت میں آپ دوڑ رہے ہیں، ممبر کو توڑے دے رہے ہیں، کیا آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ عشاء کی نماز پڑھی تھی آپ نے؟ میرے تو ہاتھ چومنے کے لیے دوڑ رہے ہو، ممبر توڑے دے رہے ہو، گاڑی آگے نہیں پڑھنے دے رہے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے تھے؟ مسلمانوں، ٹھیک ہے آپ علماء کی زیارت کر رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا، میرے آپ ہاتھ پیر چومیں گے اس کا آپ کو فائدہ ملے گا، لیکن کاش کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے ہوتے، اس کے بعد ان علماء کی مفتی صاحب کی زیارت کرتے، اس کے بعد میرے ہاتھوں کو چومتے، اور جا کر کے فجر کی نماز آپ باجماعت پڑھتے، تو یہ ہاتھ پیر چومنے کا اور علماء کی زیارت کا فائدہ ہی کچھ اور ہوتا مسلمانوں، اس میں 4 چاند لگ جاتے۔ تو یہ جلسے جو ہوتے ہیں، یہ علماء کرام آتے ہیں، مفتیان کرام آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، یہ اپنی آپ سے خطاب کرتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں، تو اس کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ سب سے اہم فرضوں میں جو سب سے فرائضوں میں سب سے اہم فرض ہے نماز، اس کی پابندی کریں آپ۔ میرے ہاتھ پہ چومنے لگے، نماز غائب ہے۔ بتائیے کیا جلسے میں ایسے اس طرح جلسے میں آنے سے کیا فائدہ؟ اس سے بہتر آپ لیٹ کے سوتے۔ جلسے میں آئے، کم سے کم جلسے میں آئے تو عشاء کی نماز پڑھ کے جلسے میں بیٹھیں، اور جلسے سے جب جائیں تو فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ تو اس جلسے میں آنے کی برکت سے آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو 5 وقتہ نمازی بنا دے گا۔ ان علماء کی زیارت سے آپ نماز پڑھ کے آئیں گے، ان علماء کی زیارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان علماء کی زیارت کی برکت سے 5 وقتہ نمازی بنا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز پڑھ کے آئیں، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت سی باتیں ہیں جو آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مسلمانوں، عقیدہ بھی ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف عمل نہیں ہے، اس سے ہم خالی ہیں۔ جلسے میں آئے، نماز پڑھی نہیں عشاء کی، فجر کی نماز بھی گول، اور اسی طرح سے بہت سی باتیں ہیں کہ ماں باپ کا احترام نہیں ہے، جوا شراب آج کل بالکل عام ہو گیا ہے، عریانیت ہمارے گھروں میں بالکل عام ہو گئی ہے، بے پردگی ہمارے گھروں میں عام ہو گئی۔ ہم اصلاح معاشرہ کے جلسے کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ میں ہماری تقریریں ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلے اصلاح معاشرہ پہ کچھ کہنے سے پہلے ہم کو خود اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ اصلاح معاشرہ کا جلسہ کراتے ہیں، پہلے آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنا ہوگی۔ پہلے آپ اپنے گھر کی اصلاح کر لیجئے، بعد میں اصلاح معاشرہ کانفرنس کیجئے، ہے نا، اصلاح معاشرہ کا آپ جلسہ کیجئے۔ تو اس دستار بندی کا جلسہ ہے اس مدرسے کا، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، قاری صاحب اور یہ کیا نام ہوتا ہے، مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب، یہ بھی جی
اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت دے. قاری منصور یہاں پڑھاتے ہیں اس مدرسے کو, اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے اور ان لوگوں کو اچھا رکھے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے, ہمارے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. اور آخری باتیں, آخری جملہ جو میں جہاں جاتا ہوں میرے پیر مرشد کا میرے لیے حکم تھا, جہاں جاتا ہوں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے قائم رہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے قائم رہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, پیغام حضور رئیس الاتقیاء, جانشین حضور فاتح بالگرام, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. میں نے جو بھی باتیں عرض کی اصلاح کے تعلق سے, ان سب پہ یہ چیز بھاری ہے. مسلک اگر نہیں ہے تو نماز بھی بیکار ہے, مسلک نہیں ہے تو روزہ بھی بیکار ہے, حج بھی بیکار ہے, زکوٰۃ کوئی کسی سب بیکار ہے. اور اگر مسلک آپ کا درست ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ آپ مضبوطی سے قائم ہیں, تو آپ کا روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ جو بھی آپ کے اچھے کام ہیں سب مقبول بارگاہ ہیں, ہے نا. مسلک نہیں, اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی کام بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تا زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے, اور ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں, ان کے رزق میں, ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے, اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے. آپ سبھی حضرات کے کاروبار میں, رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں اور ترقی عطا فرمائے. آپ سب کے جان, مال, عزت, آبرو کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان فرمائے. کما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.